ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو ام الکتاب کہنا، اور یہ عام طور پہ نعتیہ اشعار میں بھی ایک شعر نعت خواہ حضرات سے سنا ہوا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، یا اسی طرح کے جی کیا کہنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو ام الکتاب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں ایک تشبیہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے کمال کے حوالے سے، اور یہ تو بہرحال احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ایک سے زائد مقام پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دن کا تذکرہ کیا کہ پیر کا دن تھا، صبح کی نماز تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض تھا وہ شدت پکڑ چکا تھا۔ فجر کے وقت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفے بنا کر موجود تھے، تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ تھا اسے اوپر کیا اپنے مبارک کمرے کا، حجرے کا، تو آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ یہ چہرہ مبارکہ مصحف قرآن کا ورقہ تھا۔ تو شارحین حدیث نے اس مقام پر یہی لکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کی ایک تمثیل تھی، ایک مثال تھی، اس کو بیان کیا، تشبیہ دی اس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ظاہری اور باطنی تمام تر جو محاسن ہیں، خوبیاں ہیں، ان کا جامع ہیں۔ تو یہ تو خود سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ تو تشبیہ جو ہوتی ہے وہ من وجہین ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ایسا کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے۔ تو یہاں اخلاق مبارکہ کو بھی قرآن کہا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عالی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین تعلیمات قرآن کے مطابق تھے، یعنی گویا کہ قرآن کی ایک عملی تفسیر تھے۔ تو یوں احادیث طیبہ میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو اگر کسی نے کہا ام الکتاب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ جرح و تعدیل کے جو الفاظ کتب جرح و تعدیل کے اندر مذکور ہیں اس میں سے تعدیل یعنی کسی راوی کی توثیق بیان کرنا ہو، کسی راوی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہو حدیث بیان کرنے والے کا، تو اس کے لیے بھی مصحف کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور محدث گزرے ہیں، تو ان کو مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر محدثین نے تعبیر کیا تو کہا کہ انہ مصحف، کہ یہ مصحف ہے۔ مطلب کیا تھا کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، یعنی باتوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھتے تھے، ضبط کرتے تھے، تو اس لیے اس لفظ سے ان کو تعبیر کیا، یہ لفظ ان کے لیے بولا گیا۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سراپا قرآن ہے، بلکہ ایک تشبیہ دینا مقصود ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں حفاظت ہے، اللہ پاک نے یہ فیضان دیا ہے کہ یہ عمومی طور پہ باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ شعر کوئی حرج اس میں نہیں۔